السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام فیاض اپنے یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں بہترین امت کا خطاب دیا گیا ہے، ہم کیسے باقی امتوں سے افضل ہیں۔ تبلیغ کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام ہوا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت ختم ہوئی ہے۔ قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم ہے۔ آپ کی ذات ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، آپ کی تعلیمات ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ ہمیں عمل بالمعروف و نہی عن المنکر امت کہا گیا ہے، یعنی ہم وہ امت ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، کیا ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، کیا ہم واقعی نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی کو روکتے ہیں۔ آج ہم خود کو اور اپنے معاشرے کو دیکھیں گے، کیا ہمارے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر ظلم دیکھو، طاقت رکھتے ہو تو اس کو طاقت سے روکو، اگر طاقت نہیں رکھتے زبان سے اس کو روکو۔ یہ دوسرا درجہ بتایا گیا ہے۔ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو جو سب سے ادنا درجہ ہے، دل میں اس کو برا جانو، جو کہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں صاحب اختیار بنایا ہے، اللہ پاک نے ہمیں کوئی مقام عطا کیا ہے، ہمیں کوئی طاقت دی ہے، اور ہم کہیں برائی دیکھتے ہیں اور برائی کو نہیں روکتے، تب بھی ہم اللہ کے مجرم ہیں۔ اگر ہمیں اللہ پاک نے طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے، اور ہم کہیں ظلم دیکھتے ہو اور ہم اس کو روکتے ہیں، تو ہم ایمان کے پہلے درجے پہ، سب سے پہلے درجے پہ پائے جاتے ہیں۔ برائی کو دیکھ کر، ظلم کو دیکھ کر صرف زبان سے اس کو برا کہنا، یہ ایمان کا دوسرا درجہ، اور سب سے آخری درجے کے وہ لوگ ہیں جو تو نہ طاقت رکھتے ہوئے ظلم کو روکتے ہیں، نہ زبان سے ظلم کو روکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل نچلے درجے کے لوگ ہیں، جن کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی خاص مقام نہیں ہے جن کا۔ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ سورہ عصر ہم دیکھتے ہیں، سورہ عصر کی تلاوت دیکھتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس آیت پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، قسم ہے عصر کی، انسان خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جو نیک عمل کرتے ہیں اور جو صبر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ایمان کے ساتھ نیک عمل کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تک میری محبت تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہیں تمہاری جان، مال، اولاد سے افضل نہیں ہوتی، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت میں ایک پہلو دیکھا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے۔ اب ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کے جو رسول ہیں ان کی محبت ہمارے لیے سب سے افضل ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ہم تک اللہ کی تعلیمات، کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے پہنچا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی شافع کوثر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جس کا نام اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اللہ اس کی ہی شفاعت کرے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک میری محبت اسے ہر چیز سے بالا تر نہ ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں، بہت سارے ظلم ہیں۔ ہم یہود و نصارہ کو اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو انسانیت کا خیال رکھتے ہیں۔ بات اس طرح ہے
کہ ہم خود غلط ہیں، برائیاں ہمارے اندر ہیں، ہمارا دین بھلائی کا دین ہے، ہمارے رسول سب سے بہترین اخلاق والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے، ایمان والوں کے خیر خواہ دوست نہیں ہو سکتے، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہود و نصارہ وہ انسانیت کے راستے پہ اور ہم خرابیاں ہمارے اندر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود خراب ہیں۔ تو آئیں چند چیزیں ہم غور کرتے ہیں ان پہ۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ایک انسانیت کا قتل کیا، یہ جس نے کسی ایک انسان کا ناحق قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کی، یعنی اس نے پوری انسانیت کا ناحق قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ناحق قتل ہونے والے کا گواہ روز قیامت میں خود بنوں گا۔ تو ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ روز چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ کیا جو لوگ یہ عمل انجام دیتے ہیں، کیا وہ اس راستے پہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور صبر۔ آپ سوچیں، اگر روز قیامت آپ کے اس جرم کے گواہ اللہ کے نبی بن جائیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں کس کی سفارش پیش کریں گے؟ جیسا کہ آپ اور ہم دونوں جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کسی صورت برداشت نہیں۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی انسان کا ناحق قتل کیا تو وہ یہ یاد رکھے کہ اس ناحق قتل کے گواہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تو ہم ایمان والے ہیں، پھر تو یہ عمل اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہی نہیں ہے کہ کسی انسان کا خون بہایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کی ایذا سے اس کا پڑوسی، اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں، مطلب ایسا شخص جو ظالم ہے، جس کے ظلم کی وجہ سے اس کے ارد گرد کے لوگ تنگ ہیں، تو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اس حدیث میں جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری وجہ سے لوگوں کو پریشانیاں، مصیبتوں کا سامنا ہے تو بھائی ہم وہ عبادت کر رہے ہیں جس کا کوئی اجر نہیں ہے اور ہمارا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شراب کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مستقل شراب کا عادی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ 5 وہ گناہ ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے لوح عرش پہ لکھ رکھا ہے کہ یہ 5 گناہ گار جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس میں ایک شرک کرنے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا کثرت سے شراب پینے والا، چوتھا مستقل زنا کا عادی، 5واں سود کھانے والا۔ تو بھائی جو لوگ شراب پی رہے ہیں ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جنت ان کے لیے نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اس حالت میں مرا کہ اس کے جسم میں شراب کا ایک قطرہ موجود ہو، بے شک اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ شراب ایک ایسی برائی ہے کہ جس کے بارے میں بڑے سخت احکام ہیں، تو جو لوگ اس عمل میں ملوث ہیں وہ دیکھ لیں کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے۔ اور بہت سی مثالیں ہیں بیان کرنے کے لیے، اور بہت سی باتیں آپ اور ہم جانتے ہیں، صرف کیا ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے اور ہم دین کے احکامات اور دین کے معاملات کو بہت آسان لیتے ہیں۔ ہمارے وہم و گمان میں یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، جتنے بھی گناہ ہم سے ہو جائیں یہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ تو بات ایسی ہے، دیکھیں انبیاء کا کام ہوتا ہے اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچانا، انبیاء کا کام ہوتا ہے لوگوں کو خوشخبریاں بتانا، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ انبیاء ہمارے اعمال کے جواب دہ نہیں ہیں، نہ روز قیامت انبیاء سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دیکھیں اللہ پاک نے جنت اور جہنم کو خلق کیا ہے۔ جنت کیوں خلق کی ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کا حکم مانتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کو اجر کے بدلے میں
جنت کا وعدہ ہے، اور وہ لوگ جو ظالم ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ اس ظلم کے بدلے میں یا اس عمل کے بدلے میں جہنم کا ان کا وعدہ ہے۔ ایک مثال آپ کو اور بتاتا ہوں۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی انسان نے اگر کسی انسان کی 1 انچ بھی ناحق زمین ضبط کی، اس کو اللہ پاک 7 زمین 7 آسمان کا طوق بنائے گا۔ کیا آپ اور ہم زمین و آسمان کی پیمائی سے واقف ہیں؟ نہیں۔ تو کیا 7 اور 7 زمین اور 7 آسمان کے برابر کا طوق آپ اور میں، کیا ہم یہ طوق پہننے کے قابل ہیں؟ کیا ہم اتنا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں؟ بات بتانے کا، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ خرابیاں ہمارے اندر ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارا دین بلائی کا دین ہے، ہمارے رسول سب سے بہترین رسول ہیں، آپ کا اخلاق سب سے اچھا اخلاق ہے، آپ اخلاق کے بلند مقام پہ فائز ہیں۔ آپ جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں، آپ ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہیں۔ کیا ہم جس رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہم اس کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ کیا جس رسول نے روز قیامت ہماری شفاعت کرنی ہے، کیا ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ ہم کون سی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم کس راستے پہ ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارا راستہ کون سا ہے۔ کیا ہم اس راستے پہ ہیں جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو ایمان لائے، جو نیک اعمال کرتے ہیں اور جو صبر کرتے ہیں، کیا ہم اس راستے پہ ہیں، یا ہم اس راستے پہ ہیں جو نافرمان کا راستہ ہے، جو سرکش لوگ ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے جہنم کا وعدہ ہے جن کے لیے؟ اللہ پاک ظالم کا دوست نہیں رکھتا۔ حدیث آپ نے بھی سنی ہے کہ ظالم کے ظلم سے مت ڈرو، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ بات یہ ہے کہ مثالیں اور سب کچھ جو بھلائی کا ہے وہ ہمیں قرآن کی صورت میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں موجود ہے، ہمیں دستیاب ہے۔ ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم کسی اور راستے پہ کسی اور لوگوں کو رول ماڈل بنا کے ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جتنے بھی برائی ہے اس کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، کہ ہم جتنے بھی ظلم کرتے ہیں، یہ جو بھی ہے وہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا۔ اللہ کے ہم پہ کیا حقوق ہے؟ اس کی عبادت ہے۔ اللہ نے ہم سے نماز کا پوچھنا، روزے کا پوچھنا، حج کا پوچھنا، زکوٰۃ کا پوچھنا، یہ اللہ کے ہم پہ حقوق ہے۔ اس کی عبادت ہے ہم پہ حقوق، ہم پہ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ اس کی عبادت ہے، اس کا حکم ہے، اس نے ہم سے یہ پوچھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، بندوں کے حقوق جب تک بندے خود نہیں معاف کریں گے معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اس ویڈیو کے ذریعے ایک پیغام آپ سب کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم جس مسلک سے ہیں، جس فرقے سے ہیں، جس بھی زندگی کے شعبے سے، ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے کیا ہم جو کام انجام دے رہے ہیں کیا اس کا حکم ہمیں اللہ اور رسول نے دیا ہے؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہیں؟ کیا ہمارے اندر ظلم کا عنصر موجود تو نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے جو روز قیامت جب تمام امتوں کے نامہ اعمال ان کے سامنے رکھے جائیں گے اور جب ہمارا نامہ اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا جائے گا، کیا ہمارا کوئی عمل ایسا تو نہیں ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار محسوس ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہم سے منہ پھیر لیں؟ کون اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ تو بہت ساری باتیں غور طلب ہوتی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔